روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات، بار دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ صلوات بآواز بلند، والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ صلوات بآواز بلند، دعا گو ہوں خالق تو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد والے محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا زاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانیان کی، اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ خیر ہے جناب، اچھا جی، ایلو جی کڑی شاونا دا حکم ہے میرے بادشاہ بادشاہ، پھر نظر شاونا دا میں کڑی مودی کرتی جے، ٹھیک ہے نا جناب۔ ویسے بھی میرے مولا کا فرمان ہے، پیر جی تشریف فرمائے، تو میں اسی جملے سے ہی بات کو شروع کر کے آپ کے ہاتھوں کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ یہ تو علی کا نوکر بھی علی کے فضائل پڑھے نا، وہ بھی وقت کی نبضوں کو روک دیتا ہے۔ ہائے ہائے، یاد نہیں علی کے نوکر نے کہا تھا سورج جب تک علی کے فضائل مکمل نہ ہو جائے تو غروب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سلامت رہے تو جناب مولا دے فضائل ہی انہیں سن کڑی مودی مارتی جو ہور دسو ارشاد ہو رہا ہے آپ کی زندگی ہو، آپ سلامت رہیں۔ بس جلدی کر رہے ہیں، ویسے ٹائم میں نے پیرا 11:30 بجے تک دیتا سی، پڑھایا میں نے 12:30 ٹھیک ہے جناب، ایسے ہی نہ جناب، آپ سلامت رہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو کلام پاک کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ شاہ جی ہر اس کو ایک حکم دے رہا ہے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جسے اللہ سے محبت ہے اللہ اسے ایک حکم دے رہا ہے، اور شاہ جی سبحان اللہ کرنے والی بات یہ ہے جس چیز کا حکم اللہ دے دے اس پہ عمل کرنا کتنا واجب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے حکم پہ عمل کرے اللہ کوئی بات نہیں خیر ہے، وہ بچے نے دیکھا نہیں ہو، کوئی ایسی بات نہیں، یہ تار کو ذرا تھوڑا ایسے نیچے کر دے، کوئی بات نہیں، اچھا وہ آپ کو چوٹ نہیں لگی۔ اور جس چیز کا حکم اللہ دے اس پہ عمل کرنا کتنا واجب ہے، اور جو اللہ کے حکم کو چھوڑ دے اللہ اس پہ لعنت کیسی کرتا ہوگا۔ ہائے ہائے، ہم وہ قرآن سے اجر بھی بتائیں گے، اور جو اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرے گا اس پہ قرآن سے لعنت بھی دکھائیں گے۔ ہم نے قرآن روایت نہیں پڑھنی، اگر روایت پڑھا تو قاسم پور کھرلا لے میرے ہتھی بھی پہجو تو خیر ہے شاہ جی، پڑھا گا ساریاں آیتاں یا آپ سلامت رہے۔ بالکل کل میرا حبیب چلے گا، آپ کی توجہ لیتے ہیں، جتنی دیر آپ توجہ نہیں کریں گے میں ترجمہ شروع نہیں کروں گا۔ پہلا جملہ بڑا قیمتی ہے، حمد ہے
اس اللہ کی شکر ہے، اس اللہ کا، کس اللہ کا؟ اس اللہ کا کہ جو کائنات بنا کر متکبر نہیں ہوا مگر علی کے ایک سجدے سے متکبر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ 18 مل کے حیدری جو 18,000 عالمین بنا کر متکبر نہیں ہوا، جو 18,000 عالمین کی مخلوقات بنا کر متکبر نہیں ہوا، اللہ جانے کس کمال کا سجدہ میرے مولا علی نے کیا۔ علی نے سر سجدے میں رکھا، حجاب وحدت میں زلزلہ آ گیا، فرشتوں میں متکبر ہو گیا۔ کیوں؟ آج علی نے مجھے سجدہ کر دیا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ اگلا جملہ اس سے پیارا کہنے لگا، تو جس کا شاہ جی ایک سجدہ اللہ کو متکبر کر دے اسی کو زیبا ہے کہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ سلامت رہیں۔ حیداری آپ سلامت رہیں، جوانوں کی زندگی ہو۔ تو جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری، ضربت علی یوم الخندق کے ساروں کو یاد ہے۔ افضل من عبادت ثقلین، میرے مولا سے پوچھا گیا یہ ثقلین عالمین ہیں؟ میرے امام کہتے ہیں مفضل تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے، وَأَنَا مِنَ الثَّقَلَيْنِ، میں جعفر صادق بھی ثقلین میں۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ میرے چھٹے امام کہنا یہ چاہتے ہیں میرے سجدے بھی ثقلین میں ہیں، انبیاء کے سجدے بھی ثقلین میں ہیں، تمہارے عالمین کے سجدے بھی ثقلین میں۔ تو مرتضی پہلا جملہ کہے جس کی ایک ضربت کائنات کے سجدوں سے بھاری ہو اس کا نام نماز میں آئے، باطل نہیں عبادت ہوتی ہے۔ علی ہے تو نمازیں ہیں، علی ہے تو روزے ہیں، علی ہے تو حج ہے، علی ہے تو دین ہے۔ حیدری تیاری کر دیا ہوگا، آپ سلامت رہے۔ علی ہے تو نمازیں ہیں، سرکار فرماتے علی کی ولایت کے بغیر نماز پڑھو گے وہی تو منہ پہ مار دی جائے گی۔ سب آپ کو زبانی یاد ہے، بالکل بات جلدی سے آگے۔ کل میرا حبیب کہہ دو۔ اب سرکار دو عالم کا جو کل کہنا ہے، کیونکہ سرکار سارے انبیاء کے سردار ہیں، ختم الرسل ہیں، سرکار پہ نبوت اور رسالت تمام ہو گئی۔ اب سرکار دو عالم کا کل کہنا، اس میں آدم بھی شامل ہے، یعنی 1.25 انبیاء کی نمائندگی ہے کل میں۔ اور مشکل باتیں حافظ صاحب کرتے ہیں، میرے والد صاحب، میں بالکل نہیں کرتا، نہ میں کرن دا والا آندا جے۔ وہ کل پہ انہوں نے 14 دن کل تے ہی پڑھیا کہ اس کل کے مطلب کتنے ہیں۔ تو میں وہ کل جڑا نا انہوں کہتے ہیں شارٹ اینڈ شارپ، میں وہ کل آپ کو بتا رہا ہوں۔ کل میرا حبیب کہہ دے، یہ کل کہنا رسول سے کہ تو کہہ دے، اللہ کو زبان مصطفیٰ پہ اتنا اعتبار ہے، اتنا اعتبار ہے کہ اپنا ہونا بھی مصطفیٰ پہ چھوڑ کے کہا جو تو کہہ دے گا میں بس وہی ہوں۔ نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے، اللہ نے اپنا ہونا کس پہ چھوڑ دیا؟ حبیب تو کہہ دے کل۔ سرکار نے کہا کل هو اللہ احد۔ یہ توحید کس نے بتائی ہے؟ زبان رسالت سے نکلی نا بھئی، اتنی پیاری بات انشاءاللہ ہر بندہ سبحان اللہ کرے گا۔ کل هو اللہ احد، حبیب کہہ دے وہ احد ہے۔ 73 فرقے شیعہ سنی وہابی دیوبندی سارے اکٹھے کر کے پوچھو، کسی کی جرت ہے کہ اللہ کو احد نہ مانے؟ ہے کسی کی جرت؟ کہے گا نہیں اللہ احد ہے۔ کیوں؟ زبان مصطفیٰ سے نکلا۔ کہ دیکھا ہے؟ کہ نہیں۔ مانا احد کیوں؟ کہ مصطفیٰ نے کہا قل هو اللہ احد۔ تو پھر مسلمانوں منافقت کی حد ہو گئی۔ اللہ دیکھا نہیں، مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھے خدا کو احد مان لیا۔ اسے مانتے موت کیوں آتی ہے؟ جس کا ہاتھ بلند کر کر کے کہتا رہا من کنت مولا ہو فہذا۔
تو مسئلہ تو حل ہو گیا نا، مل گئے۔ حیدری شاہ جی نہ بغض توحید سے ہے نہ بغض رسالت سے ہے، بغض ہے تو علی کی۔ ایئی میں بغض ویکھنا آیا وہاں کیڑے کیڑے بندے علی دی ولایت نال بغض رکھ دے نے، ہائے ہائے یہاں الحمدللہ۔ اور جیڑے پیران دے منن والے ہون نا، ہائے ہائے اوہی علی نو من دے جے، اور جڑا انہاں دی اولاد نو نہیں مندا انہیں کسی اور مولا نو کتھوں مننا جے، ہائے ہائے ہائے۔ جو احترام سادات کے قائل نہیں ہے انہاں نو یا علی مدد جے ایڈوانس سے چوئی، بے شک میں نے نہ بھی سنن تو میں ناراض نہیں ہوندا، ہائے ہائے۔ قل هو اللہ احد۔ اب دیکھیں اس پہ نا علماء نے بحث کی ہے، میرے والد صاحب اس پہ بہت پڑھتے ہیں کہ زبان رسالت تو ایک ہے نا، کلام دو جاری ہو رہے، ایک قرآن بن رہا ہے ایک حدیث بن رہی، اس زبان ایک کلام دو، یہ تو صداقت مصطفیٰ ہے، عدل مصطفیٰ ہے۔ کہا یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، اگر مصطفیٰ نہ بتاتے پتہ ہی نہ چلتا امت کو قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے۔ سبحان اللہ سارے کرنا، جس زبان سے نکلا قل هو اللہ احد، اسی زبان سے مصطفیٰ نے کہا یا علی انت فی امتی کمثل قل هو اللہ فی القرآن، یا علی تیری مثال امت میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ذات میں احد ہے، شاہ جی بڑا پیارا جملہ کہنے لگا، وہ ذات میں احد ہے، علی وجود میں احد ہے۔ ہوئے 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 حیدری۔ یار جملہ بڑا پیارا کہا میں نے، خدا دی قسم بڑا پیارا جملہ جے۔ لوگاں علم کلام شاہ جی سنے ہیں، میں پڑھے جے، میں پورے پاکستان چ واحد بھی نہیں احد جے جنہیں ایم اے علم کلام کیتا جے، اے ممبر دی فیلڈ چ میں احد جے۔ میں سپیکر تو پہ کہنا جے ریکارڈنگ چھوڑ کے کوئی میرے تے پرچہ کراوے، اگر کسی نے کیتا ہے تے میں کیتا ہے، ہائے ہائے۔ اب آپ غور فرمائیں بھئی جس زبان سے قرآن جاری ہو رہا ہے اسی سے حدیث تو برابر ہیں کہ نہیں؟ حقیقت میں قرآن مصطفیٰ کی گفتگو کا نام ہے، جو 14 بولتے گئے ہیں وہ قرآن ہوتا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے باقی کتابیں لکھی ہوئی آئی ہیں، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا۔ جو لکھی ہوئی آئی ہے وہ کتاب اللہ تو ہے، کلام اللہ نہیں، لیکن قرآن کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے، بول رسول رہے ہیں ہو کلام اللہ رہا ہے۔ لطف نہیں لیا، آپ سلامت رہے۔ یار گفتگو تو سرکار کر رہے ہیں، بن کیا رہا ہے؟ کلام اللہ۔ کس کا کلام؟ ہائے ہائے اللہ کا کلام۔ تو پھر زبان مصطفیٰ ہی توحید کی زبان ہے، کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ بس اس کو جو سمجھ گیا وہ باقی ساری مجلس آسان سمجھ گیا۔ جو یہ کہیں گے سمجھو اس نے کہا ہے۔ اگر مصطفیٰ کہہ دیں یا علی تیرا خون میرا خون ہے تو پھر خوش تو ہونا چاہیے نا۔ ویسے جدو بھی مجلس ہوئے آپ آج کے آگے بیٹھتے ہیں نا، تو اڈا کام میں قاسم پور کھرلا دے بچے کٹھے کر کے نا جناب بہلول دی پھو میرے سامنے بٹھایا کرو، میں انہاں نو تیار کرنا جے۔ شاہ جی جے اے نسل تیار ہو گئی پھر مقصر کوئی پیدا نہیں جے ہوئے گا۔ ہائے ہائے میں اس لیے کہتا ہوں جوان آئے آپ آئے ہو بسم اللہ، میں سارے بچوں کو کہوں گا آگے لاؤ، اور اس باپ کو قبلہ و کعبہ سر آپ جتنے قاسم پور کھرلا والے ہو، میں اس باپ کو سلام کرتا ہوں جو اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا کے مولا آپ کے بچوں کی زندگی کرے۔ مجلس میں آ کے بیٹھے ہو نا، آؤ۔ وجہ کیا ہے؟ بیٹا باپ کو گود میں، باپ بیٹے کو گود میں بٹھا کے مجلس میں جب کہتا ہے نا نعرہ لگا، بیٹا نعرہ لگاتا ہے باپ کا خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ سارے کہتے ہیں اچھے ماں باپ کا بیٹا ہے، کیوں؟ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، جز کو دیکھ کے کل کا پتہ چلتا
وہ ابو طالب کیا ہوگا جس کا جز علی کل ایمان ہے. اوئے ہوئے اور جس کا جز علی کل ایمان ہو اللہ جانے ابو طالب مصدر ایمان ہوگا. آپ سلامت رہے. آپ غور فرما رہے ہیں شاہ جی کے نہیں. اور جس کا جز کل ایمان ہے. علی جز ہے نا باپ کا. ہائے ہائے آسان ہو گیا. کل میرا حبیب کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ, اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے, اگر اللہ اپنی محبت کا معیار بتا رہا ہے کہ مجھ سے محبت کسے ہے. ان کنتم تحبون اللہ, اگر اللہ سے محبت ہے. آپ کو میں شاہ جی جو مجھے کہ بابا نظر شاہ جی کہ اگر مرتضیٰ ایک کام نہ کرے تو پھر مرتضیٰ بڑا چنگا ہے. یا میں مثال دوں, اگر ماتمی سگریٹ نہ پیئیں تو ان سے اچھا ہی کوئی نہیں. یہ اگر نے نہ تھوڑی سے نہ شک پیدا کیا. آپ جسے سمجھ آگے مثال دیا میں نے سمجھانے کے لیے. اللہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ سے محبت ہے تو محمد کی اتباع کر لو. اللہ نے اپنی محبت کا معیار نماز کو نہیں بنایا, اتباع رسول کو بنایا ہے. کہ مجھ سے محبت ہی وہی کرے گا جو رسول کی پیروی کرے گا. علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. مل کے حیداری. دیکھیں اللہ کی محبت کی شرط کیا ہے؟ فاتبعونی, اتباع رسول. اتباع کہتے ہیں سنت کو, اتباع کہتے ہیں پیروی کو, اتباع کہتے ہیں نقش قدم پہ چلنا. اللہ سے محبت وہی کرے گا جو مصطفیٰ کی پیروی, مصطفیٰ کی سنت پہ, مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلے گا. لو جی اتنی پیاری مثال کہ پورا پنڈ ہی سمجھ آئے, پورا ضلع بھی سمجھے تو سبحان اللہ کرے. جاؤ کسی لنگ دے مولوی نے پوچھو اے بھائی صاحب داڑھی کیوں رکھی؟ کہے گا اتباع رسول ہے, سنت رسول ہے. کہا یا مسواک کیوں لگائی؟ کہے گا سنت رسول ہے. مونچھے کہاں گئی؟ کہا اتباع رسول ہے. تیرا پائنچا اوپر کیوں ہے؟ کہے گا اتباع رسول ہے. اور داڑھی, مونچھے, مسواک, پائنچا اگر یہ سنت رسول ہے اور علی اور بطول کے در سے بیٹے مانگنا بھی تو سنت رسول ہے. ہائے ہائے, اور جب مباہلے والی آیت آئی تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم آپ سلامت رہے. حیداری. یار میں روایت دا سہارا نہیں لیا, قرآن دیا ہے. فقل تعالوا ابنانا وابناکم, کہ تم اپنے بیٹے لاؤ. بھئی اہل سنت کون ہوندہ ہے؟ اہل سنت کنوں کہندے نے؟ جڑا سنت عمل کرے, یعنی جو رسول نے کیا وہ کرے, وہ اہل سنت ہے. وہ شیعہ نو تے اہل سنت مند ہی نہیں. جبکہ تجانی سماوی نے پوری کتاب لکھی ہے, حقیقت میں شیعہ ہی تو اہل سنت ہے. تو سنت عمل کردہ کون جے؟ وہ ایسی ہی اہل سنت گیا, لیکن کیونکہ اہل سنت مشہور ہمارے بڑے بھائی ہو گئے ہیں, اب جو رسول نے کیا وہ کرے گا تو سنت ہے. اگر داڑھی سنت ہے, مسواک سنت ہے, پانچا اونچے رکھنا سنت ہے, تو پھر علی اور بطول کے در سے بیٹے مانگنا بھی سنت ہے. تو پھر اہل سنت کہلائے گا ہی وہی جو بیٹے علی اور بطول کے در سے مانگے گا. بھئی اہل سنت وہی ہے نا. چلے میں سورہ حشر کی ایک آیت سناتا ہوں. ما اتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے, پکی گال ہے جی. سورہ حشر دیا, جو رسول دے وہ لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. انشاءاللہ ہر بندے دا ہاتھ سبحان اللہ سے بلند ہوئے گا. تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کرنی ہے, میرے تک نہیں جی آنی. یہ تواڈے موڑے تے نکیاں لکھن والا بیٹھے ہیں نا, یہ نکیاں لکھدا ہے, اے کی لکھدا ہے؟ برائیاں. قاسم پور کھرلا چاہیے تے ویلا ہے نا.
ہائے ہائے چلو اے ویلا اینو تے لکھن دا موقع دیو نا مجلس وچ بیٹھ کے سارے آکھو سبحان اللہ تے ماشاءاللہ تے تسبیح خدا ہوندی جے تسبیح ہوئے تے اے لکھ لیندہ اتنی پیاری بات قرآن سورہ حشر میں اللہ کہہ رہا جو محمد دے وہ لے لو تو پھر 73 فرقوں کو مرتضی پیغام دینے لگا اگر غدیر پہ محمد نے علی دیا ہے تو لے لو نا ہائے ہائے مصطفیٰ نے پہلے غدیر پہ خود کو منوا کے کہا من کم تو مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو جس نے علی کو مولا نہیں مانا اس نے محمد کو بھی مولا آئے ہائے مل کے ہائے داری یار قرآن میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا جو رسول دے جس سے روکے یار خدا دا نا جے رسول نے اگر کسی نو مدینیوں کڈے ہے تے تسی واپس نہیں بلا سکتے نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا اور میں پورا مسئلہ ہی حل کرتا جے جیڑا رسول دی نہ مننے وہ قرآن دی نہیں مندہ تے جیڑا قرآن دی نہ مننے اس نے کل بھی لانا سی تو جو رسول کا بنایا ہوا توڑ دے اس میں کل بھی لانا وہ کو سمجھ آیا جے رسول نے کسی نو کڈے آسی تے کسی نے ہائے ہائے وہ بھی لانتی اور رسول نے کہا روح زمین پہ آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا زمین پہ کوئی چلا ہی نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو رسول کہتے ہیں آسمان زمین میں ایسا ہے ہی کوئی نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہوئے رسول سچے کہہ رہے ہیں ابو ذر کو اب جو ابو ذر کو مدینہ بدر کرے سمجھ لینا ابو ذر کا نہیں محمد کا دشمن ہے ہائے ہائے وہ جو رسول دے وہ لے لو جس سے روکے یار میں تو گلہ او کرنا جڑیاں تو انہوں پتا جے رسول معراج تے گئے سن اے براق لے کے کون آیا سی حضرت تھوڑی مہربانی دس دیا کرو میں بھول جانا وا وہ لندن ٹکے شکے بڑے لوائے نے نا وہ کرونے وائسے اندے تے بھول جانا وا وہ لے کے آیا اب رسول کا معراج پہ جانا کس نے لکھا میں سورہ حشر دا سہارا لیا جو رسول دے وہ لے لو جس سے روکے رک جاؤ تو کاسپر کھرلا والو بابا جی رسول کا معراج پہ جانا رابیوں نے لکھا صحابیوں نے لکھا اور وہاں علی کا ہونا محمد نے خود بتایا تمہاری اپنی مرضی صحابیوں کی مانو یا رسول وہاں علی کا ہونا کس نے بتایا رسول نے پکی بات ہے تو پھر کدی من لیجئے وہ ہمیں احترام صحابہ کا حکم ہے اتباع رسول کا حکم ہے ہم نے صحابہ کا احترام کرنا ہے اتباع رسول کی کرنی ہے تو وہاں علی کا ہونا اگر رسول نے بتایا تو لے لو نا شاک کیوں جے دیکھیں رسول خدا نے ایک چیز مانگی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا زبانی یاد ہے نا کی منگیا مودت منی یار اینو سمجھنا اتنی پیاری بات میں نے آج سے 3 سال پہلے لکھنؤ میں مودت پہ پڑھا پورے پاکستان پہ ذاکر وائزی نے پڑھتے پیجے مثال مرتضی مہدی دیجے مودت یک طرفہ ہوتی ہے محبت 2 طرفہ ہوتی ہے میں نے علم کلام جب پڑھا نا میں نے علم کلام میں پڑھا محبت تو 2 طرفہ ہے ادھر سے پھر محبت دونوں میں سے ایک سے ٹوٹی گئی مثلا ہم یہاں دنیا میں ہیں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت 2 چیزوں کی ہے ہوا اور پانی کی پانی کے بغیر ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے ایسے ہی نا ہمیں پانی سے محبت ہے ہم محبت کرتے ہیں پانی سے
اور مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اسے اگر مچھلی کو پانی سے نکالو تڑپتی ہے، نہیں تڑپ کے میرے مولا سے پوچھا کہتی کیا ہے؟ مچھلی تڑپتی ہے نا، اپنی تڑپ میں تسبیح کرتی ہے، کہا مجھے پانی میں واپس بھیجو، میرا پانی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مجھے پانی سے مودت ہے۔ یہی تو وجہ ہے حسین چراغ بجھا کے کہتے ہیں چلے جاؤ، کہتے ہیں نہیں حسین ہمیں تجھ سے محبت نہیں مودت ہے، مودت یک طرفہ۔ علی ولی مل کے حیداری۔ آپ نے غور فرمایا نا؟ یار محبت کی مثال میں دیتا ہوں، جہاں محبت تھی رسول بلاتے تھے، وہ احد کی پہاڑیوں پہ بھاگتے تھے۔ ہائے ہائے، محبت والے بھاگ جاتے ہیں، مودت والے تلواریں گردنوں پہ رکھ کے کہتے ہیں ہمارا تیرے علاوہ نہیں۔ اس کی مثال پھر دیتا ہوں، محبت والے سوچتے ہیں، مودت والے سن کے سارے دانت نکال دیتے ہیں۔ اب ایسے کرنی نے دیکھا نہیں تھا مصطفیٰ کو، محبت تو دیکھ کے ہوتی ہے، محبت دیکھ کر ہوتی ہے، مودت عطا ہوتی ہے۔ یار اگر تو سرکار مصطفیٰ کو اویس نے دیکھا ہوتا تو ہم کہتے محبت ہے، اویس کرنی نے تو مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں زندگی میں۔ جب آئے سرکار بظاہر دنیا سے پردہ کر گئے تھے تو پتہ چلا محبت دیکھ کے ہوتی ہے، مودت دل سے ہوتی ہے، وہ دل میں اللہ عطا کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے جب آیت آئی تو کیا مانگی؟ مودت۔ اگر مودت دیکھ کے ہوتی تو پھر ہم نہ کرتے۔ نہیں آپ غور نہیں فرما رہے؟ وہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے محبت کی ہے، مودت عطا ہوتی ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا آل محمد کی مودت کیسے عطا ہوتی ہے؟ کہا عطا اسے ہوتی ہے جو دنیا میں اقرار ولایت علی کرے۔ ہوئے 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 تو پھر ضروری چیز کیا ہو گئی؟ اگر مودت چاہتے ہو تو اقرار ولایت علی کر لو۔ جس نے اقرار ولایت علی کیا اسے مودت ہے، وہ یک طرفہ ہے، کیونکہ قرآن میں لگا رہا انما المؤمنون الذین اذا آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ کہا ایک دفعہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے پھر وہ شک نہیں کرتا ہے۔ اب آپ نے غور فرمانا ہے، سرکار معراج پہ گئے، راویوں نے لکھا، لے کے ساتھ کون گیا تھا؟ حضرت براق آئی سی کہ نہیں آئی سی؟ آئی سی، بالکل سادہ جا میں بندہ جے تے پیران دا منڑ لا تے میں سادہ ہی گل کرنا۔ سدرۃ المنتہا تے کوئی رکیا سی، اُدا نا کی سی؟ جبریل۔ رسول آگے گئے تھے، وہ جٹکی گل پیچھے مڑ کے کہتے ہیں آتا نہیں، کی کہندہ ہے؟ اینا بھی ربطی برابر بھی اگے گیا۔ دو جی میرے کہن تے کسی اہل سنت نو پوچھنا سدرہ کنو کہندے نے، دو ہی ترجمے کرے گا، یا بیری دا درخت، یا جو پکا اہل سنت ہوگا وہ کہے گا جی سدرہ مخلوق کی حد کا نام ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، سدرۃ المنتہا مخلوق کی حد کا نام ہے، سدرہ سے اوپر مخلوق نہیں جا سکتی۔ جبریل سدرہ سے پہلے رک گئے،
سرکار آگے جا کے کہتے ہیں آتا نہیں، کہا اتنا بھی گیا جل جاؤں گا، کہا وجہ کیا ہے، کہا مخلوق آگے نہیں جا سکتی، تو حق تھا نا مصطفیٰ کا کہتے اگر مخلوق نہیں جا سکتی تو میں کیا کرنے جا رہا، آگے جانا اس امر کی دلیل ہے، جو مخلوق تھا وہ سدرہ پہ رک گیا، جو نور الہی تھا وہ آگے چلا گیا، پتہ چلا ہم اور ہیں مصطفیٰ، وہ ہم جیسا نہیں۔ یار بالکل آسان بات، کیا محمد مصطفیٰ ہم جیسے ہیں؟ معراج نے ہر اس منہ پہ تماچا مارا جس نے کہا محمد ہم جیسا، ہائے ہائے، جس نے کہا نا محمد ہم جیسا، اسے معراج نے منہ پہ تماچے مارے۔ جب سرکار زمین سے چلے نا، بشر نے کہا محمد ہم جیسا، بشریت کہتی ہے محمد ہم جیسا۔ سرکار جب بشریت کی حد کو کراس کیا، لبادہ بشریت کو گرد بنا کے نیچے چھوڑا، ملکوت پہ پہنچے، ملکوتیوں نے کہا محمد ہم جیسے، ملکوت کو چھوڑ کے لاہوت میں آئے، لاہوتیوں نے کہا محمد ہم جیسے، لاہوت سے نکل کے ہاہوت پہ آئے، انہوں نے کہا ہم جیسے۔ چلتے چلتے حجاب وحدت کے پاس مصطفیٰ پہنچے نا، حجاب وحدت سے آواز آئی محمد نہ تو بشر جیسا ہے، نہ تو ملک جیسا ہے، نہ لاہوت جیسا، محمد تو مجھ جیسا ہے۔ ہائے ہائے، کا یفصل نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس، ہمارا نور ہمارے رب کے نور سے ایسے صادر ہوتا ہے جیسے سورج سے شعائیں سورج کی مخلوق ہیں۔ میں نے دسو یہ سورج دیاں کرنا نے یہ سورج دی مخلوق نے نہیں، یہ سورج کی پہچان ہے۔ مشکل گلا حافظ صاحب دا کام ہے، میرا نہیں۔ تسی ستے سو پردے اگے کر کے سورج مؤثر ہے، شعائیں اثر ہے، تسی ستے پہ سو سورج دی کرن آ کے چہرے تے پئی، توانو کنے دسیا کہ سورج نکل آیا ہے؟ کس نے بتایا؟ کرنوں نے بتایا کہ سورج نکل آیا ہے، سورج مؤثر ہے، شعائیں اثر ہے، اثر نے بتایا مؤثر ہے۔ ہائے ہائے، اثر نے بتایا مؤثر ہے۔ میرے امام فرماتے دنیا والوں اللہ مؤثر ہے، ہم 14 اثر ہے، ہم نے بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ آپ سلامت رہے۔ آپ سلامت رہے۔ کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟ کدے کہن تے اللہ منی بیٹھے ہو؟ سرکار محمد مصطفیٰ کے، علی مرتضیٰ کے۔ جی میں توانو جڑا نا ایڈی پیاری گل کرن لگا جے کہ جڑا بندے نے ہن تکر میں داد نہیں دیتی نا انشاءاللہ وہ بھی دے گا۔ اتنا پیارا جملہ، جہاں پہ سید بادشاہ تشریف فرمانے جیڑا سید بیٹھے ہے یہ دے اگے منت جے تساں میں داد دینی ہے، امت دی خیر ہے۔ میں آپ امتی ہاں تے جڑے بیٹھے نا قاسپور کھرلا دے جتنے برک برادران، چودھری صاحبان، ملک برادران، او داد نہ بھی دین تے خیر ہے۔ پتہ چلے گا جی سید اتھے بیٹھے نے جہاں پہ قرآن اور حدیث بھی، پھر سنو، جہاں پہ قرآن اور حدیث بھی دم توڑ جائیں وہاں توحید بچانے بطول کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، آپ سلامت رہے۔ یار میرا جملہ میری جان سے زیادہ قیمتی تھا۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ یہ بہت بڑا، یہ کہتے ہیں اسے اسلام، ایمان اور کفر کی سرحد پہ کھڑے ہو کے جملہ کہنا۔ یہ وہ جملہ شاہ جی میں نے کہا، جہاں پہ قرآن اور حدیث دم توڑ جائیں وہاں پہ توحید بچانے بطول کو گھر سے۔ جنہوں مباہلہ یاد ہے وہ میرے نال بولے۔ 3 دن بحث مباحثہ ہوتا رہا، رسول خدا آیتیں سناتے وہ مانے، حدیثیں سنائی مانے،
تو پھر توحید منوانے کون نکلا ہے؟ یار دیکھیں، جب وہاں پہ مناظرہ ہو رہا تھا، مباہلہ مناظرے کے بعد ہوتا ہے، وہاں مناظرے میں علی بھی تھے، مصطفیٰ بھی تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، تو پھر توحید بچانے کے لیے باقی کون رہ گئی؟ یار بڑی پیاری باتیں ہیں، دیکھیں نا، قرآن کی آیت ہے، جمع کا صیغہ، ابنانا نساءنا وانفسنا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انفسنا وانفسکم، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم، یہ ترجمہ نہ ہوئے فرمان صاحب، مقبول صاحب، امداد کاظمی صاحب، ذیشان جوادی، یہ 4 قرآنہ دے چے ترجمہ نہ ہوئے، اہل سنت دے تے ہارے چی ہے نا، ساڑھے صرف 4 چاہے دے، ہائے ہائے، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے، اور جمع کا صیغہ ہے، میرے والد صاحب نے بحث کی تھی، شارٹ اینڈ شارٹ، جمع کا اطلاق کم از کم 3، زیادہ سے زیادہ 10 پر ہوتا ہے، 3 سے لے کے 10 تک، سمجھ نہیں آ رہی، 3 سے لے کے 10 تک کی مصطفیٰ کو اجازت تھی، جتنے اپنے جیسے ہیں لے آ، جھوٹوں پہ ہونی ہے لانا، جتنے تجھ جیسے ہیں لے آ، مگر بھرے مدینے میں سے اکیلے علی کو لے جانا اس امر کی دلیل ہے، پورے مدینے میں علی کے علاوہ محمد جیسا، ہوئے 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 ہوئے، اگر کوئی اور ہوتا تو لے نہ جاتے، یعنی آپ نے لطف نہیں لیا، میں قرآن کی آیت کا بالکل بے عین ہی ترجمہ، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لے آتے، اچھا میرے تے وقفہ کرانا جی، اے بزرگو میرے تے وقفہ ہے نا، اے میں نے اندازہ ہو گیا سی جڑا ذاکر کوئی نہیں آیا نا، 1 بج گیا تے ہلے تک ذاکر کوئی نہیں آیا، اچھا تسی حساب لا لو، کڑی میری الٹی جے تے میں نے پتا ہے کہ 1 بج گیا، اور میں لوگاں دے ہتھاں تو ویکھ لینا، وہ بھائی ہونا نے سبحان اللہ کی دی تو میں کڑی تو ٹائم ویکھ لیا جی، اور میں جادوگر نہیں جے ہوئے ہوئے۔ ویسے آپ کو ایک بات سناتے ہیں آپ کے لطف لینے کے لیے، اب مجھے پڑھتے ہوئے 45 منٹ ہو گئے ہیں، 14 منٹ پہ مدثر اقبال صاحب چھوڑ کے گئے، 1 بج گیا، 44 منٹ ہو گئے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے، میں نے 44 منٹاں بزرگوں کسی بندے کو قاسم پور کھرلا پوچھن دی لوڑ نہیں کہ کیڑا بندہ میریاں 44 منٹ دیا گلاں تو راضی ہے، کیڑا ناراض ہے، تسی آکھو کہ حافظ صاحب دا بیٹا جادوگر ہے، نہیں، میرے پاس فرمان محمد مصطفیٰ ہے، سرکار فرماتے ہیں 14 کے فضائل پڑھے جائیں، علی کے فضائل پڑھے جائیں نا، نفس کیفیت بناتا ہے، چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے، چہرے پہ لکھا ہے کون راضی ہے کون ناراض ہے، جو مسکرا رہا ہے اس کا بھی چہرہ بتا رہا ہے، تو جڑا کچی جی وٹ کے بیٹھے انہوں بھی پوچھن دی لوڑ، چہرے سے پتا چلتا ہے۔ اللہ سورہ توبہ میں کہا رضی اللہ عن المومنین، کہ میں مومنین سے راضی ہو گیا، پالنے والے راضی ہونا کیفیت ہے، ناراض ہونا کیفیت ہے، تو کیفیت رکھتا نہیں، پتا کیسے چلے اللہ راضی ہے یا ناراض کا مرتضی جاہل نہ بن، چہرے سے پتا چلتا ہے، اس لیے تو علی کو وجہ اللہ بنایا، علی کا چہرہ دیکھ لو، علی راضی، اللہ راضی، علی ناراض۔ آپ سلامت رہے، آسان ہو گیا نا، تو پھر آخری جملے تے میں بھی چہرہ ویکھا، چہرے سے پتہ چلتا ہے نا، تو میں بھی تذکرہ چھیڑ کے انہیں چہرے چیک کر لینا، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم نسانا و نساکم، تم اپنی عورتیں لاؤ، نساء کا ترجمہ عورت لکھا سب نے، چلو نساء کا ترجمہ نساء کر دیتے ہیں، تم اپنی نساء لاؤ،
जेड़े बंदा बहुता काला है ना कि सरकार दो आलम की 4 बेटियां थी, निशाना जमा का सीगा है, हाय हाय, और जमा का इतलाक कम अज कम 3, ज्यादा से ज्यादा 10 पर होता है। इससे बड़ी दलील कासमपुर खरला में मैं दे नहीं सकता। तुम ना लेके जाओ, मुकर जाओ कि जनाबे सैयदा नहीं गई, बाकी कितनी बची? 3। और जिस वक्त ये आयत आई उस वक्त मोमना दियां 7 मावां सन। हाय हाय, अगर मैं गिनना शुरू करूं ना तो मैं ये भी बताऊंगा मोहम्मद से रिश्तेदारी के चक्करों में अपनी बेटियां मोहम्मद के दरवाजे पे छोड़ आए हैं। ओए होए, अगर मुर्तदा खोले आते बंदे को बर्दाश्त नहीं दे होना। आप गौर फरमा रहे हैं ना, फिर आप सलामत रहें। गल्ला मैं सारिया मैनू आंदियां जे, लेकिन मैं मुनाजरे कभी पढ़े ही नहीं। मैं कुरान और हदीस के मुताबिक चलने वाला बंदा जे। तो अगर आप जनाब सैयदा को नाउज़ुबिल्लाह ना भी माने तो 3 बेटियां 7 माएँ किनियां हो गईयां? 10। मालूम हो गया 10 को ले जा सकते थे। अब जो कहता है ना 4 बेटियां, कुरान ने उनके मुंह पे तमाचा मारा है, कहा तुम अपनी निशा लाओ, हम अपनी लाते हैं, अकेली बतूल को ले जाना इस अम्र की दलील है। पूरे मदीने में बतूल के अलावा कोई सदीका, ओए होए, बाद में सदीका कहलाना और है कुरान की रूह से सदीका होना। थोड़ी जिंदगी में सही है, हक बनता सी। और राजी हो आप सलामत। शाह जी सरकार मुस्तफ़ा ने ऐलान करवाया था सलमान मोहम्मदी से, कल सच्चों ने जाना है सारे इकट्ठे होके आ जाओ। है सन्ना 5-7 सच्चे, सारे सच्चे सारी रात तैयार, सुबह हम भी जाएंगे, सुबह हम भी जाएंगे, सुबह हम भी जाएंगे। जब सारे इकट्ठे होके सरकार की गली में आए ना, वो कहते ना जाऊंगी बन के जोगन। हाय हाय, सरकार की सारे पहुंचे सरकार दी गली च, बस आखिरी जुमला समेटने लगाओ, पहुंचे हम भी जाएंगे, मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी। सरकार कहते जमा का सीगा है, 3 से 10 तक जा सकते हैं, 10 से ज़्यादा मैं ले जा नहीं सकता। जिसने जाना है हाथ खड़ा करे, नाउज़ुबिल्लाह सारे यहीं खड़ा करता, असा भी जाना है। सरकार ने जो जुमला कहा ना वो कुरान दी आयत है, तो जेड़ा बंदा इससे नहीं बोलिया वो वेखन आया कि मुर्तज़ा 50 मिनटा पढ़िया की है तो अगले 50 मिनटा पढ़ेगा की। जब कहा ना सब ने हमने जाना है, मुस्तफ़ा कहते हैं अल्लाह कह रहा वहां झूठों पे लानत होगी। अब हाथ खड़ा करो, सारे गए। तो यार गौर नहीं फरमा रहे। हाय हाय, आखिरी जुमला हाय दारी। हाय हाय, यार मनवाना तो उस सच्चे को था ना, और झूठों पे होनी थी। सारे नीवे नीवे होके रफू चक्कर हो गए, ये तो साढ़े ही ना आ जाए। अब सरकार आखिरी जुमला, सरकार खानवादा इस्मत को तहारत को लेके चले हैं, वहां पे होनी थी झूठों पे दूर से। बस आखिरी जुमला, दूर से। वो जो राहिब था ना वो उनका सरदार, उसने दूर से जब आते देखा ना खानवादा इस्मत को, कभी दाएं दौड़ता है कभी बाएं दौड़ता है, अपने छोटे छोटे शागिर्दों को बुला के कहता है हमने मुबाहला नहीं करना, इन्हें जिजिया दे दो, इन्हें जिजिया दे दो। कहता है तू तो कहता था फतह हमारी है, रात तक फतह हमारी, इन्हें देख के तुझे हो क्या गया है? कहा जिसके सहारे पे मैं मुबाहला करने आया था वो मरिया बतूल का पल्लू उठा के पीछे पीछे चल रही है।
عیسیٰ نے حسن کی نالین اٹھائی ہوئی ہے۔ ہوئے 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 نہیں یار، جسے بات سمجھ آئیے، دو چار بندے رہ گئے، آخری جملہ جائے تو سارے سبحان اللہ کر دینا۔ کہ ہم مباہلہ جزیہ دیا، اللہ نے تیار کر کے رکھا تھا، لعنت تیار ہو جا، پہلی مرتبہ مجھے منوانے، میری کنیز خاص بطول گھر سے نکل رہی ہے، جس نے بطول کو جھٹلایا اس پہ، سارے بولو، جس نے بطول کو جھٹلایا اس پہ لانا۔ عیسائیوں نے تو لعنت لی نہیں، مدینے کی گلیوں میں گھومتی رہی، اب پتہ چلا بطول دربار میں حق مانگنے نہیں، مباہلے والی لانا۔ ان کے حقداروں کو سلامت کرو۔ یا آپ سلامت رہیں، آباد رہیں، جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائیں، وہ بھی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی ہے۔ ہائے ہائے، تنہا نہیں آتی، حسین کی 4 سال کی بطول میں آتی۔ میرے امام فرماتے جب مجلس حسین میں بیٹھ کے کوئی بندہ سینے پہ رانوں پہ ہاتھ مار کے ہائے کرتا ہے نا، حسین کی 4 سال کی بطول کہتی ہے پھوپھی اماں یہ رونے والا کوئی ہمارا رشتہ دار ہے کہ ایسے کیوں رو رہا ہے؟ عالیہ فرماتی ہے رشتہ دار نہیں، تیرے باب حسین کا حقدار۔ بی بی کہتی کاش یہ کربلا میں ہوتا۔ آپ جتنے بھی ہائے کرتے ہو نا، یہ مقدورات عصمت کی حسرتوں کو پورا کرتے۔ امام فرماتے جنہیں رونے کا حق تھا، اگر وہ بیویاں رولی ہوتی آج ہم نہ روتے۔ بیویوں کو رونے نہیں دیا گیا، اور عزادار و تاریخ کہتی ہے ایک بی بی جنت البقیع سے آتی ہے۔ کیفیت کیا لکھی؟ ایک ہاتھ چہرے پہ ہوتا ہے، جسے سمجھ آئے وہ ہائے ضرور کرے گا۔ اس پردہ دار بی بی کا بلا تشبیہ ایک ہاتھ چہرے پہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ بلا تشبیہ پہلو پہ ہوتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں محمد کی بیٹی مجلس میں آ کے نا مومنوں سے منت کرتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ روایت ہے، بی بی منت کر کے کہتی ہے او علی کے شیعوں اور میرے حسین کے حبداروں، میں محمد کی وہ بیٹی ہوں جسے مسلمانوں نے دربار سے خالی لٹا دیا تھا، اب ہائے ضرور کرنا۔ کہا مولا وہ کیا کرنے آتی ہے آپ کی دادی زہرا؟ کہا تم سے منت کرتی ہے ایک آنسو عطا کر دے۔ ہائے ہائے، زیادہ نہیں، ایک آنسو لینے آتی ہیں۔ کون؟ محمد کی بیٹی۔ جعفر جوفی میرے 5ویں امام سے کہتے ہیں مولا ان آنسوؤں کا سیدہ رومال میں لے جا کے کرتی کیا ہے؟ اللہ کرے ہر بندہ ہائے کرے۔ میرے امام رو کے کہتے ہیں تمہارے مومنوں آنسو ضائع نہیں ہوتے، محمد کی بیٹی تمہارے آنسو حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے، حسین کے زخم درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچانک میرے 5ویں امام ماتم کر کے کہتے ہیں تمہارے آنسوؤں سے حسین کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، 2 زخم ایسے ہیں جو پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ جعفر جوفی کہتا مولا وہ کون سے زخم ہے؟ میرے 5ویں امام ماتم کر کے کہتے ہیں ایک اکبر کی برچھی کا زخم ہے، دوسرا زینب کی چادر کا وہ کسی صورت بھی اجرکم اللہ اجرکم اللہ کا کیوں؟ ہائے ہائے، میرے امام نے خون رونا شروع کیا۔ یہی ایک جملہ سنو، میں راضی ہوں۔ میرے مولا سجاد نے خون رونا کب شروع کیا؟ کربلا سے لے کے شام کے صدر دروازے تک مولا سجاد خون نہیں رویا۔ شیعہ تو ہائے ضرور کریں، کب رویا؟ جب 72 گھنٹے علی کی بیٹیاں کھڑی رہی ہیں۔
ہائے ہائے 72 گھنٹے علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، شام کا بازار سجتا رہا، آوازیں بلند ہوتی رہی، بیویوں کو روک دو ابھی بازار سجے نہیں ہے۔ اجرکم اللہ 72 آخری جملہ ہے، حسین کے سینے کا زخم پڑنے لگا ہوں، ہائے ضرور کر دینا۔ 72 گھنٹے کے بعد شام کا صدر دروازہ کھلا نا، قاصد خط لے کے میرے مولا سجاد کے قریب آیا ہے، کڑیوں والے ہاتھوں پہ خط رکھا نا، آخری جملہ بندے ہاتھوں سے جو میرے مولا سجاد نے خط کھولا نا، تحریر پہ نظر پڑی، میرے مولا کا جگر پھٹا ہے۔ ہائے ہائے 57 سال کی سید زندگی ہے میرے مولا سجاد کی، 35 سال خون روتا رہا، پھر خون رکا نہیں۔ جب دونوں آنکھوں سے خون جاری ہوا نا، بی بی زینب نے پوچھا سجاد ایسا کیا ہو گیا کہ تیرا جگر پھٹ گیا، کیا لکھا ہے خط میں؟ سجاد رو کے کہتے پھوپھی اماں یزید نے لکھا ہے زینب پیدل چل کے شام کے بازار میں آئے، اتنا سننا تھا، رو کے کہا سجاد میں تو باپ علی کے سامنے بھی نہیں چلی ہوں۔ مرحبا بس عزادارو مولا سجاد کہتے پھوپھی اماں دین نہیں بچتا، یا علی کہہ کر علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں داخل ہوئی۔ آگے آگے وہ نیزہ ہے جس کی نوک پہ حسین کا سر ہے۔ دوسرا عزادارو شام کے بازار میں وہ گھوڑا داخل کیا گیا جس کی گردن میں عباس مولا کا سر تھا۔ ہائے ہائے آخری جملہ راضی رہنا، زندگی رہی تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ میں نے علماء سے سنا، مقتل کی کتابوں میں پڑھا کہ شام کے بازار میں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے مولا عباس کے سر نے گھوڑے کی گردن سے پرواز شروع کی۔ تاریخ دان کہتے ہیں عباس کا سر کبھی شام کی اس دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے۔ کٹے کلے سے حسین کہتے ہیں عباس جلال میں کیوں آ گیا؟ عباس کہتے حسین قرآن پڑھنا چھوڑ، ذرا شام کے بازار میں دے۔ اب جو دیکھا کیا منظر ہے، علی کی بیٹیاں کوہنیوں کے بل ایسے چل رہی جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ آیا۔ شام کی نجس عورتیں پتھر برسا کے کہتی ہے جس نے علی سے بدلہ لینا آ جاؤ، آج علی کی بیٹیاں آئی ہو۔ چھ ربیع الاول مجلس ہے اس امام بارگاہ جس مجلس دے بانی رائے اعظم علی خان کھرل صاحب، اور مجلس مغربین دی نماز تو بعد شروع ہوئے دی۔ ایدے وچ جناب پڑھن والے علامہ مرتضیٰ مہدی صاحب جڑے ہن ممبر تو گئے نے پڑھ کے، اے پڑھن گے 6 ربیع الاول دی مجلس۔ علامہ حسن عسکری نقوی صاحب اے 2 ذاکر عالم 6 ربیع الاول دن مجلس پڑھن گے اس امام بارگاہ نماز مغربین تو بعد، اور اس تو علاوہ ملک بھر دیاں ماتمی سنگتاں آن گیاں۔ اے سالانہ مجلس ہے رائے اعظم علی خان دی، مولا تہاڈی خیر کرے۔ ہاں جی۔